अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। आपका नाम? राणा सुफियान महमूद एडवोकेट, हाई कोर्ट, उम्मीदवार साबका उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 57 नारोवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। राणा साहब, ये फरमाइएगा, इलेक्शन का चर्चा बहुत ज्यादा है। 1970 के अंदर भी हमने बात सुनी थी धांधली के हवाले से। इस दफा तो बहुत ज्यादा शोर बरपा है, तो आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो भी उम्मीदवारान जीत गए हैं हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जो उम्मीदवारान कामयाब नहीं हो सके उनके लिए दुआ गो है कि मुस्तकबिल में वो उम्मीदवार कामयाब हों, उनकी बेहतर कारकर्दगी रहे। मैं इस बात में कोई शक नहीं है कि 1977 के बाद ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें धांधली की इतनी ज़्यादा शिकायत, इतनी ज़्यादा बाज़गश्त सुनी गई है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी इलेक्शन मुनसफाना हो या मुनसफाना ना हो, इसमें एक ही बात है कि जिसके नताइज अवाम को काबिल कबूल हों वही इलेक्शन मुनसफाना इलेक्शन होता है। जिसके नताइज अवाम को काबिल कबूल ना हो वो कभी इलेक्शन मुनसफाना नहीं हो सकता। रही बात इस इलेक्शन के हवाले से, इस इलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया है। जितनी ज़्यादा सीट्स मिली हैं उन पे मैं जीतने वाले अपनी पार्टी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी रही बात आज़ाद उम्मीदवारान की या PMLN वालों की, जितनी सीट्स आज़ाद उम्मीदवारान ने जीती हैं जो PTI से मुंसलिक हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो उम्मीदवारान मुस्लिम लीग नून के जीते हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन जो बेसिक बात आ रही है कि जिन हल्का जात में धांधली की शिकायत आई हैं, जिनमें आरोज ने जो है वो मैं समझता हूँ कि मैंने जो के सारी धांधली की है। जिस तरह मेरे हल्के की, मैं अपने हल्के की बात करूँ तो मेरे हल्के में भी रिजल्ट जो हैं फॉर्म 45 वो अभी तक स्टिल मौजूद नहीं है। उनको बड़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो फॉर्म 45 में तब्दीलियाँ की गई हैं। मेरे वोट्स और लोगों को डाल दिए गए हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म 45 बहुत ज़्यादा मेरे पास हैं। चूँकि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जीता हुआ उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो मेरे ज़्यादातर वोट थे जो मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं वो किसी और के पलड़े में डाल दिए गए हैं। और लोगों के लीड, खुसूसन PMLN के उम्मीदवारों की लीड ज़्यादा से ज़्यादा की गई है ताकि उनका हार का जो अंसर है, जो उनकी नदामत है, वो अपनी नदामत को समेटते हुए अपनी फतह से हमकिनार हूँ। मैं समझता हूँ कि ये आरोज ने मैनेज किया इलेक्शन, बुरी तरह नाकाम हो गया। ये फार्मूला हमेशा अदलिया के ज़रिए इलेक्शन होते रहे हैं, अदलिया के ज़रिए ही होने चाहिए थे। ये कोई नया तजर्बा किया गया है पाकिस्तान में जो बुरी तरह नाकाम हुआ है। और मैं ये इलेक्शन नहीं, इसको सिलेक्शन का नाम देता हूँ। ये इलेक्शन नहीं हुए, ये सिलेक्शन हुई है माजरत के साथ। राणा साहब, हालात कैसे सही हो सकते हैं? हालात तो मैं समझता हूँ कि हालात का तकाजा ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाते, ना कि सिलेक्शन करवाई जाती। अभी मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को आवाम ने मैंडेट दिया है उन लोगों की हुकूमत बननी चाहिए। जिनको आवाम ने मैंडेट नहीं दिया उनकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए। खुसूसी तौर पे मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया सिंध असम्बली का। मैं समझता हूँ कि सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रहनी भी चाहिए और है भी, और हमारा हक भी है। और नेशनल असम्बली में हमारी जो सीट्स हैं, मैं समझता हूँ उन सीट्स की हद तक हम हक बजानब हैं कि अपना जिसके साथ मर्जी अलायंस करें, अपनी गवर्नमेंट बनाएं, या जो भी हमारा पार्टी का जो फार्मूला तय होगा, हम उसके पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद लोग हैं। हम ना कोई अपनी राय दे सकते हैं। जो पार्टी का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा, वही हर एक कारकुन का फैसला होगा। और उसके बाद अगली बात यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, अगर उनके हक पे डाका डालते हुए किसी माइनॉरिटी की सीट्स की जमात को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करते हुए अगर हुकूमत बनाई जाएगी तो मैं समझता हूँ कि हालात 70 से कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे माजरत के साथ। तो ये हालात हमारे लिए एक अलमिया है। तो मैं समझता हूँ कि जिनको वोट दिए आवाम ने, हुकूमत उनकी बननी चाहिए, उनका हक है हुकूमत। हम कौन होते हैं उनके हकूक में डाका डालने वाले? मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए और ये रवायत, अच्छी रवायत जन्म लेनी चाहिए। जी जरूर। आपकी पार्टी किस तरह की हुकूमत बनाना चाहती है? मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी की उतनी ज़्यादा सीट्स तो नहीं है कि जिसमें हम अकेले हुकूमत बना सकें।
لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی نہ حکومت بن سکتی ہے، نہ اس ملک میں کوئی بھی حکومت چل سکتی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے اور چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کا وجود ایک اٹل حقیقت ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے ہمارا وجود، اور ہمارے بغیر نہ کوئی حکومت بن سکتی ہے نہ چل سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کی سیاست کرتے ہوئے ہمیں پارٹیز کو راستہ چاہیے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے لوگوں کو راستہ دینے کے لیے تیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مل کر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں باقی سب پارٹیز کے ساتھ۔ کن پارٹیوں سے آپ لوگ شراکت کرنا چاہتے ہیں، کن سے نہیں اور کیوں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر پاکستان کی ہر اس پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، جو جمہوری پارٹی ہو، جو محب وطن جماعت ہو، جو بھی جماعت پاکستان کے مفاد کی بات کرے، وہ جماعت جو پاکستان کی معاشی طور پہ مضبوط ہونے کی بات کرے، ہر اس جماعت کے ساتھ ہماری پارٹی چونکہ جمہوری پارٹی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا بھی یہی فارمولہ تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ہم جمہوری سیاست کرتے ہیں، ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں، ہم وہ سیاست نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، جس سے انتقام لیا جائے، اور پیپلز پارٹی کا نہ انتقامی سیاست کا روایت ہے نہ ہمارا رواج ہے۔ ہم اسی کے ساتھ چلیں گے جو جمہور کے ساتھ چلے گا۔ صحیح۔ آپ کے خیال میں ان حالات میں کس قسم کی حکومت چل سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہی حکومت کے چل سکتی ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا، وہ حکومت بنائے تو حکومت چل سکتی ہے، نہیں تو ورنہ تو انتشار ہی ہے، جتنا مرضی پھیلا لیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اقتدار اعلیٰ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہمارے جو حلقہ اقتدار والے لوگ ہیں، جو پارز ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے، ان کو بھی چاہیے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، کہ ملک کو اس معاملات میں بغیر مداخلت کے چلنے دیا جائے جہاں پہ ملک کی ترقی ہو، ملک خوشحال ہو، کامیابی ہو، اور لوگوں کو جنہوں نے جس جماعت کو ووٹ دیے، جہاں جس حلقے میں جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ آپ کی پارٹی پاکستان کے مسائل حل کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے وہ جو وفاق کی نمائندگی کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے سب سے پہلے بلا تفریق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، جو تسلسل سے جاری ہے، جس میں نہ تو کوئی اس بات کا جو ہے وہ تفریق کی گئی ہے کہ فلاں ضلع یا فلاں تحصیل یا فلاں صوبہ ہمارا پیپلز پارٹی کا وننگ پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے یا اس میں کمی کر دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا روزگار اور غریب آدمی کا چولہا جلانے کے لیے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہے، وہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کے لیے جاری کیا ہے، اور ہماری حکومت آئی تو الحمدللہ چیئرمین بلاول صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس کو ڈبل کریں گے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی فلاح پہ جو ہے وہ بنیاد پہ، فلاح کی بنیاد پہ قائم ہے اور جمہور کی بنیاد پہ قائم ہے، تو ہم جمہوری روایات کو زندہ رکھتے ہوئے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر کے لیے جو بھی ہم سے بہتر ہو سکا ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں گے۔ پی ٹی آئی کی کامیابی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کامیابی میں کامیابی نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے الیکشن سے پہلے 16 ماہ میں جس طرح انسرٹینٹی چلی ہے ہمارے ملک میں، جس طرح ہمارے ملک میں معیشت کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، اس میں میں نہ اس میں کوئی یہ کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا کوئی کردار ہے سسٹینیبلٹی میں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری، چونکہ ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے، اس میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیبلٹی رہی ہے کہ اس بات کی کہ پتہ نہیں الیکشن کب ہے، جو حالات ہیں وہ کب سدھریں گے، معیشت کمزور ہوئی ہے، اس میں کسی پارٹی کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے، نہ کسی پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حصہ ہماری معیشت کو کمزور کرنے میں، چونکہ انٹرنیشنلی طور پہ جب ملک میں عدم تعاون کا شکار ہم رہیں گے، عدم تحفظ کا شکار رہیں گے تو سرمایہ دار نہیں آئیں گے، غیر ملکی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جب غیر ملکی انویسٹمنٹ نہ آئے، جب سرمایہ نہ آئے ملک میں، جب معیشت کمزور ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک حالات ملک میں درست نہیں ہو سکتے۔
اس لیے جو پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی، میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی فتح کو کس طرح دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے تو وہ ان کا حق تھا. ہمیں جن حلقوں میں عوام نے ووٹ دیا وہ ہمارا حق تھا. چونکہ پاکستان کی عوام جمہوری اس طرز سسٹم میں آزاد ہے، کو جس مرضی پارٹی کو جس مرضی نشان پہ منتخب کریں، یہ ان کا جمہوری حق ہے. جن کو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جن سیٹس پہ وہ جیتے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جن سیٹس پہ ہم جیتے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں بھی مبارکباد کہ ہماری ٹیم، ہماری پارٹی بھی مستحق ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقتدار ہمیشہ انہی کو سونپنا چاہیے یا انہی کا رہنا چاہیے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا. وہ شاید چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ میں ہو، چاہے وہ فردن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو عوام نے ووٹ دیے اور ساتھ ہمیں بھی دیے، اور ہماری ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو جو پارٹی کا ڈسپلن ہوگا ہم اس کو بھی فالو کریں گے. اگر پی ایم ایل این کے ساتھ بنتی ہم اس کو بھی فالو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری روایات ہیں، ان کو قائم رہنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا. آج بلاول صاحب نے، نوجوان قیادت ہے، انہوں نے بات کی ہے چنو نئی سوچ کو. اب یہ اس کا جو منشور ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب، ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ان کا چونکہ یہ پہلا الیکشن تھا، اس سے پہلے وہ اس طرح اقتدار میں یا اس طرح عملی سیاست میں ان کا آغاز نہیں رہا. ٹھیک ہے، وہ پہلا الیکشن اس طرح سے تھا کہ جس طرح وہ عملی سیاست میں اس وجود کے ساتھ ہماری پارٹی یا اس مین اور بڑے مینیفیسٹو کے ساتھ میدان میں آئی، اس طرح انہوں نے پہلے کبھی اس طرح نہیں رہا. چونکہ شہید محترمہ کے دور کی بات ہے کہ وہ شہید محترمہ نے پارٹی کو بڑے بہتر انداز میں چلایا. اور ہمارے چیئرمین صاحب نوجوان قیادت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب نوجوان قیادت میدان میں آتی ہے، گرم جوش خون ہوتا ہے اور مستقبل کا ایک مکمل ایک فکر ہوتی ہے، ایک لاہ عمل ہوتا ہے. تو چیئرمین صاحب نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل میں نوجوان سوچ کو چننے کی بات کی ہے، تو ایک دور بدل گیا. 90s والی سیاست نہیں رہی اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی جنریشن کی جو بلاول بھٹو صاحب کی، ہمارے چیئرمین صاحب کی جو پولیٹکس ہے وہ نوجوان نسل کی سوچ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ماضی کے سیاستدان ہیں ان کو بھی اور چاہیے کہ نوجوان نسل کو، نوجوان قیادت کو آنے دیا جائے. اور میں جو ہمارے ارباب اختیار لوگ ہیں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ چونکہ نوجوان لوگوں کا مستقبل ہے، نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے، نوجوان اس ملک کی سیاست ہے، اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں نوجوان. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آگے آئیں. اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ اس ملک میں کوئی نوجوان قیادت نہیں ہے، اور ان کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا کوئی حقیقی لیڈر بھی نہیں ہے. تو چیئرمین صاحب کی موجودگی میں اگر نوجوان قیادت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ملک کا مستقبل روشن ہوگا. لاسٹ میں آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے NA 127 سے بلاول صاحب نے پنجاب کے لاہور سے الیکشن میں حصہ لیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور انہوں نے دھاندلی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کا الیکشن وننگ پوزیشن میں تھا، الیکشن ہم جیتے ہوئے تھے. میں چونکہ ساری ٹوٹل جو حکومتی مشینری تھی میں ان کا ضرور نام لوں گا، وہ خصوصی طور پہ وہ جو ایک میں ان کا نام بہت زیادہ جو لوگ لیتے ہیں وہ نہیں لینا چاہتے، صرف خطا تاڑڑ کہوں گا. ان کے مقابلے میں چیئرمین صاحب نے بہت اچھا الیکشن لڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نیچ ذہن کے بندے نے، اور جس طرح اس کی زبان ہے، جس طرح اس کا لب و لہجہ ہے، میں اس طرح کا لب و لہجہ نہیں رکھتا. ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہم بھی وہ لب و لہجہ رکھ سکتے ہیں جو اس خطا تاڑڑ کا لب و لہجہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نہ تربیت ہے نہ ہماری جماعت کا یہ ویژن ہے کہ ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں. یہ ان کو زیب دیتا ہے، ان کو مبارک ہو. چیئرمین صاحب کا یہ ویژن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں. لیکن جس طرح انہوں نے اپنے جلسوں میں جس طرح وہ زبان استعمال کی بازاری خطا تاڑڑ صاحب نے، اور جس طرح انہوں نے الیکشن کو
बदतरीन धांधली की, बदतरीन आरोस के साथ मिलके बदतरीन तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूं। और वो इलेक्शन NA-27 वाला हमारा जीता हुआ इलेक्शन था, हमारा हक है वो, इंशाअल्लाह हम वो हक वापस भी लेंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो चेयरमैन साहब का विजन है, चेयरमैन साहब हमें जो पैगाम देंगे, जो पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन होगी, हम उनके साथ चलेंगे। और चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब की वो जीती हुई सीट थी, उन पे आज़माना तौर पे उनको जो है वो गैर कानूनी तरीके से हराया गया, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हमारा हक है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब लाहौर हमारा पीपल्स पार्टी का पहले भी गढ़ था, अब भी गढ़ बनेगा इंशाल्लाह। और हमारी जीती हुई सीट पे हमें हराया गया। मैं समझता हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।